اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم، محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ۔ ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، تم کرو حق کی بات تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آج صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے نبی پاک کے لاڈلے نے آج ہی اسلام کے تحفظ کے لیے رخت سفر باندھا ہو۔ جب بھی ہم یہ داستان سنتے ہیں ہمارے آنسو رکتے نہیں۔ صاحب درد انسان جب بھی اس واقعے کو سنتا ہے تو اس کے اندر ایمان، قوت اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنے آنسو اس واقعے پہ بہائے گئے ہیں، اگر انہیں ہم ایک جگہ جمع کر لیں تو آنسوؤں کا ایک سمندر بن جائے۔ آج ہم واقعہ کربلا پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد انم بھائی، انہیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، لیکن جب آپ ان سے روبرو ملتے ہیں تو ایک انسٹیٹیوشن ہے اور بہت کچھ ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ہم سب کے بہت پیارے ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں اور بہت ہی خوش مزاج انسان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم جعفری بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد بھائی، آپ سے شروعات کریں گے، اور ہم جب واقعہ کربلا پہ بات کرتے ہیں تو الگ الگ ہمیں ڈیفرنٹ اینگل نظر آتے ہیں۔ ایکچوئل واقعہ کربلا ہمیں کس چیز کا سبق دیتا ہے؟ کربلا تو ایک لامتناہی، جسے کہتے ہیں نا، یعنی دائمی واقعہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اگر ہم تمام آنسوؤں کو اب تک جمع کر لیں تو ایک در سمندر نہیں، ایک اشرے کے آنسو کو جمع کریں گے 100 سمندر بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آپ 1400 سال سے دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کتنے سمندر بن جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں آسمان پہ جو ستارے ہیں وہ تمام مسلمانوں مومنین کی وہ آنسو ہیں جو مولا حسین کے لیے بہائے گئے ہیں، وہ ستارے بن کے چمکتے ہیں آسمان میں، وہ آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ کربلا جو ہے، ہم اور میرا چھوٹا بھائی ندیم جعفری، ہم دونوں متفق ہیں، اور ہمارے جیسے اور بہت سارے اور تمام دنیا متفق ہے کہ کربلا انسانیت کا نام ہے۔ بالکل۔ کربلا سکھاتی ہے آپ کو انسان ہونا، کربلا سکھاتی ہے آپ کو رشتے کا پاس کرنا۔ کربلا میں ایک باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دوست ہے، احباب ہیں، اصحاب ہیں، تو وہ تو انسانیت ہے۔ تو جیسے دین ہے کہ ادھر اللہ ہے، رسول ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، اس سے ہٹ کے جو چیز ہے وہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح کربلا ہے، وہ حق ہے، کربلا سے ہٹ گئے تو باطل ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں، جس میں ہم چھوٹے ذہنوں کے لوگ ہیں نا، ہم کسی چیز کی، اللہ ہمیں کہتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، یا بنی آدم یا ایھا الذین آمنو، ہے نا، اللہ ہمیں ایمان والا کہہ رہا ہے، ہمیں آدم کی اولاد کہہ رہا ہے۔ ہم خود کو چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں، میں سنی، میں دیوبندی، میں شیعہ، میں فلانا، میں زیدی، میں رضوی۔ نہیں بھائی، آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ انسان کی اس مسند پہ تو بیٹھیں۔ بہت خوب۔ آپ کو اللہ نے کہا تھا، فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں دنیا میں، میں بھیج رہا ہوں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کربلا ہمیں انسانیت کا، بے شک، انسانیت کا ایک ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور کی، اگر ہم اپنے دور کی بات کریں تو اس وقت یہ سوال تو ہمارا اپنے آپ سے بنتا ہے کہ کیا ہم اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، کیا ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں بحیثیت مسلمان؟ یہ ہم سے ہمارا سوال ہے۔ ندیم بھائی، انسان کو کہا گیا ہے اشرف المخلوقات، کیوں کہا گیا اشرف المخلوقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی نے کتنی اچھی یہ گفتگو جو ہے جس کا آغاز کیا ہے کہ انسان نمائندہ خلیفہ ہے اللہ کا،
اور منصب میں اشرف المخلوقات ہے. اور آپ نے سوال کیا کہ کیوں ہے وہ اشرف المخلوقات. انسان اشرف المخلوقات اپنے اس اسٹیچر کی وجہ سے ہے جو اس کو دیا گیا. پہلا میرا نمائندہ خلیفہ. دوسرا اس کی جو پروڈکشن ہے، یعنی کہ اس کو جن چیزوں سے اور جس وجہ سے بنایا گیا ہے وہ سب کچھ سے بالا تر ایک چیز اس کو دے دی گئی. یعنی کہ مادے سے کریٹ کی گئی باڈی، پانی، مٹی، سب جو بھی پروڈکشن کے اعضاء ہیں. مگر اس کے بعد جو سب سے عظیم تر چیز اللہ نے خلق کی ہے وہ ہے عقل، جس کو ہم عقل سلیم کہتے ہیں، جو انسان کے پاس ہے. عقل سب بہت سی یعنی کہ اللہ کی جو بنائی ہوئے خلق ہے ان کے پاس ہے، اجنہ کے پاس ہے، جانوروں کے پاس ہے. مگر جو انسان کے پاس عقل ہے وہ ہے عقل سلیم، یعنی کہ وہ عقل جو مرضی رکھتی ہے. گویا کہ اللہ کا ایک عنصر موجود ہے اس کے اندر، پاور ٹو ڈیسائیڈ فار رائٹ اور رانگ، پاور ٹو کریٹ سم تھنگ آف اٹس اون، جو خلق کرنے کی طاقت ہے. گویا کہ وہ اللہ نے اس عقل کو دی ہے، جس عقل کو میں اپنے الفاظ میں اگر بات کروں تو اللہ جانے کتنی پھینٹ کے چیزیں اور کتنی محنت سے بنایا ہوگا جو پھر ہمیں عطا کیا. بے شک. مگر اس کا استعمال ذرا سا بھی منفی کرنے سے انسان اپنے اس راہ سے، اس منصب سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کا استعمال بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنے سے ایک نہ ایک دن وہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس کو وہ مقام دیا کہ بھئی یہ بھٹکے گا، واپس آئے گا، جائے گا، آئے گا، بٹ اشرف المخلوقات رہے گا اگر یہ اس کو بہترین استعمال کرے. یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا. تو جو لوگ خلق ہوئے وہ اس کام کے لیے ہوئے کہ عقل کا اور اس کے زاویوں کا اور اس کے منصب کا بہترین استعمال کیا انہوں نے. وہ اب گویا انسان کے اوپر ہے کہ آیا اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا ہے تو رہے گا تو وہ اشرف المخلوقات، لیکن ڈیفینیٹلی جس چیز کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا منصب پہ نہیں پہنچے گا، منصب پہ نہیں پہنچ سکے گا. خالد بھائی، آج ہم ظاہر 8 محرم کا ہمارا یہ دن ہے، اور اگر ہم مولا عباس کی بات کریں تو ان کی بہادری، ان کی شجاعت، میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بھی آپ بیان کیجیے. مولا عباس کا صبر جو ہے، مولا عباس کی اطاعت جو ہے، مولا عباس کا جو رتبہ ہے، جو جگہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مولا عباس جب مولا علی علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے، تو انہوں نے امام حسن کے ہاتھ میں سب اولادوں کا ہاتھ دیا، بیعت کروائی کہ حسن میرے بعد ہوں گے. اور واقعہ آیا ہے، نہ روایات میں نہیں ہے، احادیث میں ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام راوی ہیں اس کے، کہ جناب ام البنین جو ہیں، مولا نے جب سب دے چکے تو ان کے رونے کی، گریے کی آواز آئی. تو مولا علی نے آنکھ کھلی، کہا کیوں روتی ہو؟ کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ تھما دیا حسن کے ہاتھ میں اور میرے عباس کو اس قابل بھی نہ سمجھا. تو مولا نے ہلکا سا مسکراہٹ کی، کہا ادھر آؤ. مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں دیا، بولا یہ اس کا ہے، ٹھیک ہے نا. اور مولا عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، آقا کہا. مولا حسین کی اسے کہتے ہیں کہ آرزو تھی کہ مجھے کبھی بھائی کہہ دے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں. لیکن خالد بھائی، کیا شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے بھائی کہو؟ ہاں، لیکن نہیں کہا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا. یہی بات ہے، اب ہم کربلا گئے ہیں، سب جو گئے ہیں انہوں نے جگہ بھی دیکھی ہے کہ کہاں پہلا ہاتھ کٹا، کہاں دوسرا بازو کٹا. پھر وہ خیمے کی طرف نہیں آئے. جب مشکیزہ چھیدا گیا تو بولا کا جو روضہ ہے وہ دور ہے نا، تو انہوں نے کہا میں کیا منہ دکھاؤں گا شہزادی کو، اپنی بھتیجی کو. وہ گھوڑا گھما کے واپس دور لے گئے، خیموں سے دور جا کے. تو مولا عباس کا وہ حال ہے کہ غازی عباس ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا. ایک کتاب ہے بڑی عمدہ، میں چاہوں گا ہر مسلمان اس کو پڑھے، روح کا سفر. جی، روح کا سفر. جی. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں جب عالم بالا میں گئے تو انہوں نے 2 ایسے اشخاص دیکھے جو باقی تو ارواح اپنی تھی صحیح، لیکن وہ فوجی لباس میں تھے اور تلواریں لگائی ہوئی تھیں اور زین چڑھائی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اب بولا پتہ چلا
جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب مولا غازی علیہ السلام. کہا کہ مولا یہ، انہوں نے کہا ہماری حسرت نہیں نکلی جنگ کی، ہم نے تو جنگ کی ہی نہیں. یہ آپ دیکھیں یہ کیا وفا ہے. امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی مولا عباس کو، ورنہ عباس کے جیسا جری انسان، ارے کیا یہ ٹڈی دل فوج کوئی معنی رکھتی ہے ان کے آگے. صرف کہا تھا پانی لے کے آنا، پانی پہ قبضہ کیا، یوں چلو میں لیا، دیکھا، پھینکا، نہیں واپس چلو. تو مقصد ہے کہ پیک آف ہیومینٹی، جس نے عقل سلیم بات کی، قلب سلیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ میرا وہ بندہ قلب سلیم رکھتا تھا، یعنی ایسا دل جو سوائے سلامتی کے کسی چیز کی تلاش میں نہیں ہے. اور مولا عباس تو غازی عباس ہیں، ان کا تو بہادری، ان کی شجاعت، ان کی غیرت، ان کا تو عباس کا مطلب ہی ہوتا ہے بگڑی ہوئی تیوری والا شیر. ان کا ایک روب دبدبہ جو ایسا کیا مجال ہے، یعنی بنو ہاشم کی شان تھے وہ. اقبال نے کہا ہے کوئی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، کہ عزم اس کا بلند اس کی ضرب ہے کاری. تو یہ تو غازی عباس تو ہمت ہے، ہم جیسے لوگوں کی بھی ہمت ہے، کربلا کی بھی ہمت تھی. تبھی تو مولا نے کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی. اور بالکل ظاہر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں مولا عباس کی، تو جیسا کہ خالد بھائی نے بیان کیا کہ جو شمر کی فوج تھی نا وہ سوتی نہیں تھی اس خوف سے کہ عباس جاگے. اتنا خوف تھا یزیدی فوج میں کہ پہلا خیمہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو مولا عباس کا ہی تھا. اور شمر کی جو فوج تھی وہ جب حضرت عباس شہید ہوئے تھے تو پھر اس نے کہا تھا کہ کمر کھولو اور سو جاؤ کھل کے. ندیم بھائی کچھ ایسا ہی تھا؟ بالکل ایسا ہی تھا. حضرت ابوالفضل عباس علمدار کے بارے میں ہمیشہ جب بات ہوتی ہے کسی بھی ممبر سے، کسی بھی جگہ سے، تو ہمیں ان کا جو حادثہ بتایا گیا ہے، اور جو کہ یقیناً 100% سچ ہے، بے شک، کہ وہ ہاشمی جوان تھے، اور ارد گرد کے قبیلوں کی جو ان سے ڈر کا عالم تھا نا، وہ اگر آپ اسلام کے علاوہ بھی تاریخی کتابیں پڑھیں تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں. بلکہ بہت سے جملے ایسے ہیں جو مشہور ہیں اور فلموں تک میں استعمال ہوئے کہ ابھی یہ جنگ کے لیے آئے ہیں، ابھی وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، کیا کیجئے گا آپ جب ہاشمی جوان آئیں گے، جب عباس آئیں گے، جب علی اکبر آئیں گے. یہ فلموں میں اور اسکرپٹس میں یہ جملے دیکھیں، سچ اور حق کبھی چھپ نہیں سکتا. بے شک، کہیں سے کتنا دبا دیا جائے، تاریخ مس کر دی جائے، سچ بولنے والا، حق بولنے والا، علم لدنی سے جڑا ہوا اپنا پورا خطاب کر کے جائے گا، وہ بتا کے جائے گا آپ کو. حضرت آقا ابوالفضل عباس علمدار کی ولادت، وہاں سے اس کی تفصیل سے پورا کربلا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا آپ کے. اور جو کردار عباس ہے نا، وہ ایسے سامنے آئے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ملکوں نے جس طرح اپنایا جاتا ہے، نصابوں میں پڑھایا جائے اور فوجیں اس کو اپنے کرداروں میں ڈھالیں، تو زندگی میں ان کی ایسی ترقی ہوگی کہ وہ سوچ نہیں سکتے. ایسا کردار ہے عباس کا، اسسٹنس آف امام حسین، نیابت امام حسین کی اللہ کی اطاعت میں. اور جس طرح انہوں نے اپنا ضبط قائم رکھا، جو کہ خالد بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایسے تھے. پہلے شروع سے بات کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے یہ گفتگو کا ایک شجروں کے بارے میں بڑا جانتے تھے، بہت باقاعدگی سے ایک جگہ درج بھی ہے کہ آپ اس کو اگر ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا اپنے بھائی سے کہ مجھے عقد کرنا ہے ایک ایسے جری خاندان میں سے جہاں سے ایک جری فرزند پا سکوں اور جو حسین کی نیابت کر سکے کربلا میں. جب یہ بات اور یہ سارا معاملہ پہنچا تو جناب حضرت ام البنین صلوات اللہ علیہ، کیونکہ حضرت عباس کی والدہ، ان کا لقب ہی یہ تھا کہ ام البنین مطلب 4 بیٹوں کی ماں. اور بچپن سے ہی گویا کہ یہ سب کائنات کے راز ہیں جو کہ کھلتے تب ہیں جب آپ ان کے ریزلٹس دیکھتے ہیں، جب وہ منصبوں میں پہنچتے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے تب یہ اس لیے ہوا تھا، تو پھر وہ تاریخ بن جاتی ہے. تو حضرت عباس اس طرح امام حسین کے گھر میں آئے اور اس طرح انہوں نے پروان چڑھے کہ علی کی شجاعت کا، علی کے بعد جو ثمر تھا وہ عباس تھا. اور وہ جنگ میں
لوگ انہیں ایسے تشبیہ دیتے تھے کہ ایسے حضرت علی اکبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دی جاتی ہے تو حضرت عباس شبیہ علی تھے. مطلب وہ یہ کہنا کسی کا کہ ہاشمی جوان آئے گا تو کیا کرو گے, اس میں وحشت ہے. اور جناب بی بی ام البنین علیہ السلام کا یہ آپ دیکھیں, جو مولا عباس نے کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا, بی بی نے کبھی بی بی فاطمہ کو بیٹی نہیں کہا. ایگزیکٹلی. آپ شہزادی تو بی بی سیدہ کہتی تھی کہ آپ کیا میری ماں ہیں, آپ اتنی عزت, اتنا مرتبہ. اور آپ یہ دیکھیں, اس پہ ابھی بات میں مصائب کی طرف ابھی بات نہیں آئی ہے کہ ناسمجھوں نے اس کا کیا رزلٹ دیا, کیا اللہ کی نعمت کو کھونے والے ایسے ہی کھونے والے واقعی. تو حضرت ابوالفضل عباس علمدار کا اس پورا یہ جو کردار آپ کے سامنے ہے کہ علی کی شبیہ اور ویسے ہی گھوڑ سواری, ویسے ہی اٹیک, ویسے ہی ڈیفینس, وہ سب کچھ کے باوجود ایک اور رشتہ بہت ملائم اور نازک جو گھر کے اندر ہوتا ہے وہ تھا امام حسین سے. امام حسین سے عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے امام حسین کا تعلق جو تھا نا عباس علمدار سے, وہ علی اکبر جیسا تھا. اور یہ بات کم بتائی جاتی ہے, کم پڑھی جاتی ہے, مگر کربلا میں جب یہ بات شہادت کربلا پڑھی جاتی ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے دل سے چاہا کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دے. تو وہ کیوں کہا؟ کیونکہ عباس کو گھوڑ سواری صرف علی نے نہیں, حسین نے بھی سکھائی. مولا حسین کی اب تربیت. ساری اسٹریٹجی اور اس زمانے میں خلافتوں کی جو مخالفتیں تھیں اسی منصب کے لیے نکلے جس طرح اللہ چاہتا ہے. تو جس طرح علی نے اپنی ذوالفقار صرف انہی مقاصد کے لیے نکالی, عباس پر بھی وہ سنت عائد ہو گئی کہ جس وقت وہ تلوار باہر نکلی تو امام کے حکم سے نکلی. حضرت ابوالفضل عباس علمدار اتنا چاہتے تھے امام حسین کو کہ یہ جو روایت ہے کہ عباس کے جانے کے بعد کمر جھک گئی, یہ بہت عیاں ہے. اس پہ مولا امام حسین نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جو آنکھیں تیری وجہ سے سویا کرتی تھیں اب وہ جاگیں گی, اور جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے اب وہ سوئیں گے. یہ مولا عباس کی شہادت کے بعد امام حسین نے یہ بات کہی تھی. میں ایک مجلس کا فقرہ نہیں بھولتا, اور جو کہ مقاتل میں بھی ہے, اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے, کہ جب بی بی زینب علیہ السلام نے کہ جب بازو بندھے, رسیاں ڈال دی گئیں, ردا چھینی گئی, تو بی بی علیہ السلام کہتی تھی کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ جس کا مجھے بتایا جاتا تھا بچپن میں کربلا میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہے اس کے بازوؤں میں کون ڈالے گا رسی. تو اب میں دیکھتی ہوں کہ ہائے میرے عباس, دیکھ کیا حال ہو گیا میرا. ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھوں گا آپ کے سامنے اس حوالے سے. جب ردا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. اس پورے دورے کے اندر, اس نوحے میں جو بات ہے اس میں عزت آل عمران اور پھر کس طرح اس کی تشہیر کی گئی, کس طرح اس کو اعمال کیا گیا, اس کا مرثیہ ہے, اس کا سوز ہے, اس کی رقت ہے. یہ خوبصورت نوحے جو بہت سارے اپنے اندر ایسا ہاسا رکھتے ہیں کہ پورا کربلا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. بڑا پیغام پہنچا ہے ان کی جو سروس ہے, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کربلا ہو چکی, شام ہو چکا, جناب امام زین العابدین علیہ السلام ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب جب مدینہ واپس تشریف لائے تو چونکہ کربلا کو زندہ رکھنا تھا اور زمانے کے امام تھے, وقت کے امام تھے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو مدینے میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے نا, اب آپ یہ سوچئے, دماغ میں لائیے کہ ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کی حکومت ہے جس سے بھی آپ اس نے جنگ کر کے آپ کے پورے خاندان کو مار ڈالا ہے, اس نے تذلیل کی ہے گھرانے رسول کی, اور وہاں نام لینا تک گوارا نہیں لوگ کرتے کہ اہل بیت کا نام لے, لیکن مدینہ پھر بھی مدینہ ہے, رسول اللہ کی یاد موجود ہے, رسول اللہ کا مزار موجود ہے. تو امام زین العابدین کو وہ واقعہ زندہ رکھنا تھا. جو کام بی بی زینب علیہ السلام نے شام میں کیا,
دربار یزید میں کیا. وہ انہوں نے مدینے میں بلایا بچوں کو, کہا آؤ آؤ بچوں, تمہیں پتہ ہے تمہارے جیسے ہمارا بھی ایک چھوٹا بھائی تھا, تمہیں معلوم ہے ہم بھی وہاں کربلا میں تھے اور ان کے ساتھ یہ ہوا اور یوں ان کو پیاسا رکھا گیا, ان کو کھانے کو کچھ نہ دیا. بچہ جو معصوم ہوتا ہے نا, دیکھیے بچہ جو معصوم ہے اس کے اندر ابھی اس کے اندر وہ پالیٹکس نہیں آئی ہے, وہ مصلحت نہیں پہچانتا. اس کے سامنے وہ بچے روتے تھے کہ ہیں, ایسے بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو مولا کہتے تھے اچھا دیکھو ہم تمہیں مٹھائی دیں گے, سنو ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں. تو وہ پورا واقعہ سناتے تھے, پھر بچوں کو مٹھائی دیتے تھے. وہ جا کے اپنے دوستوں سے کہتے تھے ارے وہاں مٹھائی مل رہی ہے. تو لوگ جمع ہونا شروع, بچوں کے ساتھ بڑے بھی جمع ہونے شروع ہوئے, کیونکہ حقیقتاً کربلا میں زیادہ تر لوگوں کو تو علم ہی نہیں تھا کہ کون آیا ہے سامنے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ باغی آئے ہیں, باغیوں کو مارا ہے, باغیوں آ گئے تھے حکومت کے. کیونکہ شام سب سے زیادہ مس انفارمڈ ملک تھا. ہم اہل بیت کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. اہل بیت ظاہر سی بات ہے وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کرتا ہے. دربار یزید میں بیوی زینب کا وہ خطبہ پڑھنے والا ہے. میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور پڑھیے, کہ آپ دیکھیے, مسلمان ہو کیا, اگر نہیں بھی ہیں آپ نارمل انسان بھی ہیں تو پڑھیے. بیوی نے کہا, کسی یزید نے کہا تجھے کیا دکھتا ہے, کیا دیکھا تو نے, کربلا میں دیکھ لیا؟ تو بیوی علیہ السلام نے کہا مجھے سوائے خوبصورتی کے کچھ نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں ایسا فقرہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. جمیل کا لفظ استعمال ہوا ہے, جمیل. اچھا جیسے کہ یعنی یہ مقصد تھوڑا سا تصحیح طلب ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ ہوتا ہے, دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانا یہ ہوتا ہے. ہم تو جس پہلو سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دیکھنے کا پہلو ہے, لیکن ان کے دیکھنے کا وہ پہلو کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے کیسے جانے. جنتیں ہم نے پالیں, اچھا ہم کیسے امتحان میں پورے ہوئے. حالانکہ اس میں یہ مطلب کہیں سے نہیں ہے کہ وہ کسی راحت میں تھی. ہاں نہیں, راحت نہیں, ظاہر وہ سی جس بات ہے, تکلیف سے گزری, لیکن اللہ کی رضا کو مانا نا. the beauty of the situation کہ ہم حق پہ کھڑے رہے. حق دیکھو پہ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی رضا تھی. خوبصورتی یہی ہے کہ ہم حق پہ کھڑے رہے. اور ہم اگر آج کے دور میں اپنی بات کریں تو ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم تو اس کو اللہ کی رضا نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں اس نے کیا, اس نے کیا. حالت بھی آپ نے ایک بات کہی تھی, میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا بات کریں کہ ہمارے ہاں ہم اس چیز کو بہت زیادہ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم شروع اور آخر کا نہیں پڑھ کے یا بیچ سے اپنا مطلب نکال کے عربی کی آیت سے وہ کہتے ہیں یہ تو بات قرآن میں. یہ ابلیسیت ہے. قرآن خود اس کا کہتا ہے کہ جو ان کو اپنی پسند کی ہوتی ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں آیتوں کو اپنی یوز کرنے کے لیے. اب جیسے چھوٹی سی بات ہے, جو شخص کبھی عقد جسے کہتے ہیں عقد ثانی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے 4 کی اجازت ہے. بھائی حقوق کی تو بات کرو, 4 کی اجازت تو ہے, لیکن کیا تم نے برابری کے حقوق پورے کیے؟ مقصد ہے کہ یہ انسان کی اور یہ ابلیسیت ہے. ابلیس نے یہ قیاس آ رہا ہے, یہ ابلیس نے قیاس کیا تھا جب اللہ نے کہا تھا سجدہ تعظیمی کرو آدم کو, سجدہ عبدیت نہیں تھا. ابلیس نے کہا میں تو نہیں کروں گا. اور اس نے کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. کیونکہ آگ افضل ہوتی ہے اس لیے میں نہیں کروں گا. افضل جو ہے وہ ابتر کو سجدہ نہیں کرتا. بھائی اس نے تو وہ عقل استعمال کی جو عام انسان کی عقل ہے. بالکل ایسے. مقصد ہے جو حکم اللہ نے دے دیا وہ دے دیا. اب اس پہ تمہارا کہنا نہیں چلے گا, وہ چاہے جس کو بھی کہے وہ کرنا پڑے گا. تو آج کا انسان بھی یہی کرتا ہے, بڑے بڑے سیاستدان یہ کرتے ہیں, بڑے بڑے لینڈ لارڈ یہ کرتے ہیں. اب یہ بھی ایک کام, یہ تو اللہ نے کیا, اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے دی. اللہ چوری نہیں دے گا تمہیں, اللہ قتل نہیں کروائے گا تم سے, بے شک اللہ کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے. اور جو تم پہ عذاب نازل ہوتا ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ نے کیا کر دیا, ہائے اللہ نے کیا کر, نہیں, اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے جو عقل خلق کی ہے اس کا پورا اس کا احاطہ ہے یہی کہ جو اب آپ کریں گے وہ آپ کا فیصلہ ہوگا, اس کا منتظر ہے وہ کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم اور ہر خیر میں منسوب اس چیز سے کرتے تھے کہ اللہ اصل چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں کئی دفعہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. کیسے؟ اللہ کا حکم مرضی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ذبح کرو اسماعیل کو, حکم تھا, مرضی نہیں تھی.
مجال ہے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور وہ ذبح نہ ہوتے. بے شک. چھری نہ بھی چلاتے, چھری خود چل جاتی. امام حسین کے کیس میں بزرگوں نے کہا, ائمہ نے کہا, بالکل یہ امام حسین علیہ السلام کی سینس آف رسپانسبلٹی تھی. بالکل یہ بات ہے اصل. ان کی ذمہ داری, وہ جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی بات کر رہے ہو نا, جی وہ دین, کہا میں نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا حکومت لینے جا رہا ہوں, بے شک بے شک. اور جنگ کرنے نہیں جا رہا اور ہوں. یہی وجہ اصل تھی. میں شہری کربلا نمائندگی ہے اس انسانی منصب کی کہ انسان اپنی ذمہ داری سے منہ چرانے کے لیے پیدا ارے نہیں ہوا. بھائی دیکھو, ہم جاتے ہیں حج کرنے, ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہاں مرنے والے ہیں, ہم کہیں چھوڑو اچھی جگہ یہیں مر جائیں. یہ کیسے امام ہیں ہمارے, اور یہ جو چیز حج جو میں نے کو معطل کیا, یہ چیز جو حج میں کو نے چینج کیا, چینج حج ہاں. چھوڑ دیا. خالد بھائی سے بھی پوچھی تھی نا کہ ہم ہر چیز میں جب ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں, جب ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تب ہم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہوا, اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی, کیونکہ آج 8 محرم ہے اور ظاہر ہے مولا عباس کی شہادت سے منسوب بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ. بالکل میں بات وہیں سے جوڑ کے آپ کو ایک کلام آپ کی نظر کروں گا آج کے لیے, خاص طور پہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار کے. حضور, عقل جب خدا کے خوبصورتی اور عجائب پہ حیران ہوتی ہے تو سجود میں جاتی ہے. اصل میں ہم سجود میں نہیں جاتے, عقل جاتی ہے. اور دوسرا سجدہ وہ ہے جو اس کام کے تکامل, یعنی کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے کام کی گواہی کے لیے ہوتا ہے, جو حسین علیہ السلام نے آخر میں کیا یا جو علی علیہ السلام نے کیا. حضرت عباس کے بارے میں جو بات ہوئی کہ حضرت امام حسین سے تعلق بہت قریبی اور بچوں والا بھی تھا, یہ بہت کم بتایا جاتا ہے. تو امام حسین کا جو نظریہ تھا اس میں کہیں یہ شامل نہیں تھا کہ میں اپنے جن کو چاہتا ہوں ان کو کھو دوں گا, مگر مشیت الہی کے لیے وہ خاموش رہے اور سب قربان کیا انہوں نے.